تعلم القرآن وعلمه صحیح بخاری فضائل القرآن احادیث میں مذکور دو عظیم الشان خیر آخر ممبئی میں دعوت الحق کے جدید مدرسہ تعلیم القرآن کے افتتاح پر بحکم حضرت مرشدنا ہردوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ آخر نے عرض کیا تھا حدیث پاک میں وارد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ ہیں جو قرآن پاک سیکھیں اور سکھائیں۔ حاصل یہ کہ قرآن سیکھنے سے خیر نہ ہوں گے جب تک سکھاؤ گے بھی نہیں، لیکن قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ہر آدمی کو موقع کہاں، نہ ہر آدمی کے پاس اتنا وقت ہے، نہ تمام مخلوق اس میں لگ سکتی ہے۔ پر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو تعلیم قرآن دینے والے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے والا بن جائے، خادم معلمین قرآن بن جائے، اس طرح سے کہ ان کی تنخواہوں کی فکر رکھے، ان پڑھنے پڑھانے والوں کی راحت اور فراغت کا خیال رکھے، تعلیم کے لیے بچوں کو اور ان کے وارثین کو ترغیب دے، قرآن پاک کے مکتب کی تعمیر میں حصہ لے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی علمہ میں داخل ہو جائے گا۔ قرآن پاک سیکھیں اور سکھائیں، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھیں اور سکھائیں۔ تو حاصل یہ کہ صرف قرآن سیکھنے سے خیر نہیں بنو گے جب تک سکھاؤ گے بھی نہیں، لیکن قرآن تعلیم کے سکھانے کا ہر آدمی کو موقع کہاں، اور ہر آدمی جانتا کب ہے، نہ تمام مخلوق اس میں کام چھوڑ کے لگ سکتی ہے قرآن سے سکھانے میں اور سیکھنے میں۔ پر اس کا طریقہ یہ ہے جو تعلیم قرآن دینے والے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے والا بن جائے، جو معلمین ہیں خادم ہیں قرآن پاک کے ان کے ساتھ لگ جائے، ان کی تنخواہوں کی فکر رکھے، ان کی راحت اور آرام کا فراغت کا خیال رکھے، چندہ دے، اور تعلیم کے لیے بچوں کو اور ان کے وارثین کو ترغیب دے کہ لوگ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ قرآن پاک کے جہاں مکتب تعمیر ہو رہے ہوں، قرآن پاک خریدے جا رہے ہوں، تپائی وغیرہ خریدی جا رہی ہوں، تو ان میں تعمیری حصہ لے، انشاءاللہ تعالی یہ بھی علمہ میں داخل ہو جائے گا، جو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من ذکرکم باللہ روجتہ وزاد فی علمکم منطقہ ورغبکم فی الآخرۃ عملہ۔ پہلی حدیث میں تعلیم اور تعلم قرآن کی جو خیر مذکور ہے، اس کے ساتھ طلبہ اکرام اور اساتذہ اکرام دوسری خیر بھی حاصل کریں کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، سبحان اللہ، اور ان کی وضاحت سے یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کی باتوں سے علم میں اضافہ ہو اور ان کے عمل سے آخرت کی رغبت پیدا ہو۔ چنانچہ ہردوئی کے طلبہ اکرام کی وضاحت ایسی ہے کہ دور ہی سے اللہ والے معلوم ہوتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ مدارس کے طلبہ کو دعائے مسنونہ کے بعد دوسری ضروری تعلیمات بھی زبانی یاد کرا دیں، مثلا کھانے پینے کی سنتیں، وضو کی سنتیں وغیرہ، اور متورات و مظلمات یعنی اخلاق حسنہ، اخلاق رذیلہ وغیرہ، اور جلسوں میں مسلمانوں کی جماعت کے سامنے ان سے زبانی کہلوایا جائے تاکہ ان کے کلام سے امت کے علم میں اضافہ ہو۔ چنانچہ ہردوئی کے طلبہ اکرام میں اس کا ماشاءاللہ بہت خوب اہتمام ہے۔ اسی طرح سے تعدیل ارکان کی نماز کی مشق کرائی جائے تاکہ ان کے عمل سے آخرت کی رغبت پیدا ہو۔ چنانچہ ایک اہل ثروت نے، مالدار آدمی نے ہردوئی کے ایک طالب علم کو دیکھ کر، جس نے ظہر کی 4 سنتیں 7 منٹ میں ادا کیں، ظہر کی 4 سنتیں 7 منٹ میں ادا کی، 7 بمبئی سے ہردوئی بذریعہ تار اپنے بچوں کے داخلے کی درخواست کی، کیونکہ وقت کم رہ گیا تھا اور مدت داخلہ اختتام پر تھی۔ انہوں نے کہا جہاں کے بچے ایسی عمدہ نماز پڑھتے ہیں وہاں تربیت دینے والے بڑوں کا کیا مقام ہوگا، سبحان اللہ۔ تو اس کو فرما رہے ہیں آخرت کی رغبت پیدا ہو، ان کو تعدیل ارکان کی مشق کرائی جائے کہ سجدہ ادا کریں صحیح، رکوع صحیح ادا کریں۔ اب ان چیزوں کی طرف استادوں کی توجہ ہی نہیں ہے۔ ظہر کی 2 سنتیں الٹی سیدھی پڑھی، استاد نے ابھی 1 رکعت بھی نہیں پڑھی، وہ اپنا پڑھا کے جا بھی لی۔ تو سنتیں پڑھیں، پھر نفلیں پڑھیں، پھر اس کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھیں،
تو بچوں کو ایسی مشق کرائی جائے کہ وہ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز کو بھی ادا کریں کہ جن کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہو۔ تو اس مالدار آدمی نے اس طالب علم کو جب دیکھا کہ ظہر کی 4 سنتیں 60 منٹ میں پڑھیں، تو اس نے تار کے ذریعے سے اپنے بچوں کے مدرسے میں داخلے کی درخواست پیش کی۔ وقت کم رہ گیا تھا، اس لیے مدت داخلہ اختتام پر تھی، ختم پر تھی کہ جہاں کے بچے ایسی عمدہ نماز پڑھتے ہیں وہاں تربیت دینے والے بڑوں کا کیا مقام ہوگا۔ ایک مصیبت یہ ہے، نماز پڑھیں گے تو اگلی صف میں آگے، بعضوں کو تو اگلی صف کا خیال ہی نہیں، پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور اگر کوئی آگے کھڑا بھی ہو گیا تو سلام پھرتے پیچھے بھاگے گا، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ ایسی عادت پڑ گئی لوگوں کو، آگے سے پیچھے کو بھاگیں گے، فرض میں تو آگے کو پریشان کریں گے لوگوں کو، اور سنتیں پڑھیں گے پیچھے ہٹ کے، پیچھے اگر چاہے کوئی نمازی پڑھ رہا ہو جب بھی بھاگیں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کو اگلی صف سے بخار چڑھتا ہے۔ بھائی اس لیے حکم ہے اگر موقع ہو دائیں بائیں کھسکنے کا آگے پیچھے کو تو کہیں کھسک جائے، وہ بھی اس لیے کہ یہاں فرض پڑھیں وہاں سنت پڑھ لیں، تو یہاں کی جگہ فرضوں کی گواہی دے گی، وہاں کی جگہ سنت کی گواہی دے گی۔ ذرا سا اور موقع ہے تو ادھر ہٹ جائے، پیچھے کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو، کسی کے پیچھے نیت نہ بندھے، اس میں موقع ہو تو 2 نفل وہاں پڑھ لے، تو وہ جگہ بھی نفلوں کی گواہی دے گی۔ تو یہ تو اس لحاظ سے تھا، ورنہ لوگوں کو اچھی بیماری سلام پہ جب بھی دیکھو ایسی عادت خصلت ہے، آ کے بیٹھیں گے تو پچھلی صف میں بیٹھیں گے، اگلی صف خالی پڑی رہی۔ اب تم دیکھنا دعا کے بعد ذکر کرنے بیٹھیں گے تو پچھلی صف میں بیٹھیں گے، اگلی صف خالی پڑی گی۔ پیچھے سے اگر کوئی آئے گا تو اسے آگے جانے میں پریشانی، ان کے سر پہ کوئی لنگ کے جائے گا۔ تو ایسی عادت ہو گئی ہے، اگلی صف میں سے پتہ نہیں کیوں سردی چڑھنے لگی، تو آگے والوں میں ہونا نہیں چاہتے، اول صف میں ہونا نہیں چاہتے، اول صف کا ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ ہے وہ تعدیل ارکان کہ جس کو نماز کو سنوار کے پڑھا جائے، سدھار کے پڑھا جائے، رکوع سجدہ صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو بھائی نماز کو حسین بناؤ جب تو اچھی لگے گی اللہ کو، ہے نا؟ اپنی صورت حسین بناتے ہو، کپڑے حسین سیتے ہو۔ حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق وہاں کا درزی بوڑھا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا اب تو حضرت جی کو چاہے جیسے پہنا تو اب تو کچھ نہیں، لیکن جب یہاں آئے تھے جلال آباد میں، جب دیکھتے تم جو میں نے کپڑے سی دیے تو باہر یہاں موڑا ڈال کے اس پہ بیٹھ جاتے تھے، ایک ٹانکے کو جو دیکھتے تھے کرتے کے، کہیں بھی اگر ذرا سا ٹکڑا ٹانگ کا غلط لگ گیا تو کہ وہ ماسٹر صاحب یہ بس میں سوچا خدا خیر کرے، اسے ٹانگے کو ادھڑوا کے سلائی کو پھر دوبارہ صحیح کرواتے اور صحیح کروا کے جب پہنتے۔ اتنی لطافت اور اتنی نزاکت تھی کہ سلائی میں ایک ٹانکا بھی غلط نہ ہو۔ تو جو آدمی اتنا ظاہر کو سنوارتا ہو باطن کو کتنا سنوارا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا باطن سنوارا تھا، کمال تھے، غضب کی بات تھی۔ اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ ذرا سی باتوں پر عجیب ٹوک ہوتی تھی، آنے والوں کی اصلاح ہوتی تھی۔ جی ایک آدمی میرٹھ کے بیٹھے، بڑے آدمی تھے، مالدار بیٹھے تھے کچھ فاصلے سے، ادھر سے 3-4 بچے آئے گھر کے، نواسی وغیرہ یہ آئے بچے، ان کے ساتھ میں ایک آدھ پڑوس کا بھی تھا، جمعرات کا دن تھا، شاید جمعہ کا تھا، تو وہ آ کر کے ابا جی السلام علیکم، نانا جی السلام علیکم، اس سے سلام کر کے بیٹھے۔ حضرت نے انہوں نے نکال کے 1-1 روپیہ سب کو دیا، ان سب کو سلام کرنے کے عوض میں 1-1 روپیہ سب کو دیا، تو بچے خوش ہوئے۔ اور ایک جو تھے مولانا بھائی جان کے لڑکے ولی اللہ، ان کا انتقال ہو گیا، صفی اللہ کیا نام تھا، ولی اللہ تو ہے، کیا نام تھا، حفیظ اللہ، مولانا حفیظ اللہ، تو وہ لے لیے پیسے، لے کے پھر لو بڑی حضرت نے لے لیے۔ حضرت نے فرمایا یہ بچہ ہمارا پوتا ہے، یہ یوں کہتا ہے پیسے لے کر کے پھر لو میری امانت رکھ لو، جمع کر لو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا جب میں اس گدی پہ بیٹھوں گا تو پھر میں بھی یوں ہی لوگوں کو تقسیم کیا کروں گا۔ اللہ اکبر! تو یہ صحبت کا اثر تھا کسی اور چیز کا، تو مزاج بنایا تھا انہوں نے اس کا، تو وہ لے لیتا اور لے کے پھر کر لو، تو اس کے میں پیسے جمع الگ رکھتا ہوں۔ اللہ نے پھر مقام بھی عطا فرمایا، جلدی سے بیچارے اٹھ بھی گئے۔
انتقال بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ تو حضرت نے ان بچوں سے دینے کے بعد فرمایا بچوں آج ایک کام بتلاؤں تمہیں میں، کر دو گے؟ جی ابا جی ضرور کریں گے۔ فرمایا اگر تمہیں کہیں باہر پھرتا ہوا غصہ مل جائے تو میرے پاس پکڑ لیں۔ اگر تمہیں کہیں باہر پھرتا ہوا غصہ مل جائے تو میرے پاس پکڑ رہی ہو۔ اب بچے چپ، ایک بچہ بولا ابا جی آپ کیا کرو گے؟ جملہ دیکھو حضرت کا، اگر تمہیں کہیں غصہ پھرتا ہوا مل جائے، اگر مطلب یہ ہے کہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اگر مل جائے تو ہاں تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت نے فرمایا میں اسے ذبح کروں گا۔ کسی نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا، باپ بیٹے میں جھگڑا، جھگڑے مسلمانوں پھیلے ہوئے غصے کی وجہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، تو اگر تمہیں کہیں مل جائے میرے پاس پکڑ لیں، اسے ذبح کر دوں گا۔ تو حضرت ان سے فرما رہا، وہ جو ادھر بیٹھے تھے مالدار آدمی، انہوں نے کہا حضرت نکل گیا۔ دیکھا طلب سچی ہو تو آدمی نفع حاصل کرے گا، اور طلب سچی نہ ہو تو اعتراض کر کے بھاگ جائے گا۔ غصہ ملتا کہ یہ اور یہ ذبح کرتے کہ یہ اس کو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ گیا طلب سچی تھی تو اس نے دور سے بیٹھا کہا حضرت نکل گیا۔ تو حضرت چونکہ اسی کو تو سنا رہے تھے تو حضرت نے فرمایا اچھا آپ میں بھی تھا، تعجب ہے، آپ میں بھی تھا، تعجب ہے۔ بس یہ لفظ حضرت نے فرمایا اور وہ خاموش بیٹھے رہے۔ حضرت تو دیکھو حضرت نے پھر مجلس وہ چلے گئے، مجلس 2.5 گھنٹے میں یہی لفظ بیان لاتے رہے۔ حضرت فرمایا ایک طالب صادق یوں کہتا ہے نکل گیا، انہوں نے کہا کہ نکال لوں گا، یوں نکاح جا کے ٹھیک کروں گا، اپنی اصلاح کروں گا، نکل گیا، تھوک دیا، بس اب غصہ نہیں ہوگا، چاہے کوئی جوتے بھی مارے، نکل گیا۔ تو یہ مقام اللہ نے کیوں عطا فرمایا کہ ان کا ظاہر بھی نرالا تھا، باطن بھی نرالی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑا عجیب مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ رات ہم منگلور میں تھے وہاں جلسے میں، تو وہاں ایک لڑکا ملا ہمیں عجیب بیچارہ، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، زید اس کا نام ہے، یعنی بزرگوں کی صحبت سے پڑھا ہوا تو ہندی انگریزی کا ہے اور کام کرتا ہے کہ اس میں نوکری پہ، لیکن ذوق اس کا اتنا کہ بڑے بڑے عالم اس سے سبق سیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے عالم اللہ کے راستے کا سلوک کا سبق سیکھ رہے ہیں اس سے، کہ سبق نمبر 1، سبق نمبر 2 سلسلہ نقش بندیہ کا، سلسلہ چشتیہ کا کیا ہے، نمبر 10 کیا ہے، نمبر 8 کیا، اس سے وہ اور رات کو 1 بجے سے 1:30 بجے تک ذکر کراتا ہے سب کو، جس کا سبق جو ہے وہ سبق اس کو بیچ میں واسطہ بنا ہوا ہے بزرگوں کے۔ تو بڑے بڑے عالم دیوبند کے اور کہاں اس سے سبق پوچھتے ہیں اور سبق لے کر کے اس کی رٹ لگاتے ہیں۔ ان کا کمال کا بھائی تو ہم تو کمال کر دی، ایسے تو ہمیں ملا ہی نہیں کوئی۔ تو دیکھو جس کو ذوق ہے تو وہ تمنا کر رہا ہے اپنے، اور اپنی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ آج اس کے دیکھ رہے تھے لوگ سب وہاں، اور بھی عالم تھے، قائم ہے اس طرح سے یہ نمبر سبق، یہ نمبر سبق، یہ ذکر جو ہے انسان کے اندر جو اللہ نے رکھے ہیں ساز لطیفے، ان کی مشق کس طرح سے کرائی جائے، کس ترکیب سے کرائی جائے، یعنی کتنا ذوق اس کو کہ، اور اس نے یہ بتایا بعض دفعہ مراقبے میں جو انتقال کر چکی روحیں وہ روحیں تک آ کے شامل ہو جاتی ہیں۔ جیسا ایک دم نظارہ سارا مراقبے میں سارا منور ہو گیا، تو کیا ہوا؟ تو دیکھا سامنے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ یہ مقام اس بچے کو حاصل ہوا، اور اس کے برکت سے اس کی حالت دیکھ کر بڑے بڑے عالم، انہوں نے کی ریکارڈنگ سنائی، وہاں کی امریکہ کے بڑے مفتی ہیں، مفتی منیر صاحب اخون، پوری دنیا میں ان کی وہ چلتی ہے بیان، ان کے مریدین ہیں کافی۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب لکھ کر اس لڑکے کے پاس بھیجی کہ اس کو غور سے دیکھیں اور کسی عالم سے اس کی تصدیق کرائے، پھر اسے چھپوائیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے۔ ہم ہونا نہیں چاہتے، ہم وہیں کہ وہیں دھسے پڑے ہیں، گارے میں، مٹی میں، گوبر میں دھسے پڑے ہیں، گارے میں تو کیا گوبر میں دھسے پڑے ہیں۔ اللہ یوں ہی نہیں ملا، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے نہیں ملا۔ تو وہ مجھے دیکھ کر کہنا مجھے تو بڑا سکون مل رہا ہے آپ سے مل کے، بڑا یہ ہو رہا ہے، بڑا ہوا۔ میں کہہ رہا میں نے کہا یہ سب تیرا حسن الظن ہے، اللہ کی ستاریت ہے، اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ میری نحوست تیرے سامنے ظاہر ہو تو پتہ چل جائے گا۔
یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ستاریت ہے، اللہ چھپا رہا ہے، اور جب اللہ چھپاتا ہے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یہاں بلوچ پورے کے ایک فوجی ہیں، انتقال ہو گیا، زندہ بیچارے، تو حضرت جی کے پاس 40 دن رہے جلال آباد۔ تو وہ صبح کو جب جایا کرتے ہیں مجلس میں یاسین شریف پڑھ کے اور دم کر کے یوں سارے بدن پہ کو پھیر کر جب جامع تھا بیٹھے مجلس میں 1 مہینہ ہو گیا، تو وہ یوں کہنے لگا میرے دل میں خیال آیا حضرت سب کی باتیں بتائیں مجلس میں، ساری بیماریاں بتائیں، میری کوئی بھی نہیں بتائی آج تک، میری کوئی بھی نہیں بتائی آج تک۔ تم یوں سوچ کے دل میں جو بیٹھا تو حضرت نے فرمایا بتایا کیسے جائے جب لوگ تالا لگا کے آتے ہیں بتایا کیسے جائے جب لوگ تالا لگا کے پڑھ گئے یوں اللہ میرے عیبوں کو چھپا دو، تالا لگا کے آئے۔ تو اگلے دن یوں کہ میں نے یاسین شریف پڑھ کے ہاتھ نہیں پھیرا اور یوں کہا اللہ آج میرے سارے عیب کھلوا دے۔ تو یوں کہ 2.5 گھنٹے کی مجلس ساری کی ساری میرے ہی اس میں ہوئی کہ سر سے لے کر پیر تک اور شروع سے لے کر اول تک کی جتنا کارنامے میرے غلطیاں کمیاں تھیں ساری وہی بیان ہو گئی۔ کیونکہ میں مسکرایا اندر دل میں، تو فرمایا ہاں یہ مجلس شیخ ہے، سنبھل کے بیٹھنا چاہیے۔ تو سب کو فیض ہو رہا ہے، پڑوسیوں کو نہیں ہو رہا۔ ہم نے جا کے پڑوسیوں سے پوچھا، میں وہی طرف کو چلا گیا، وہاں بیٹھے تھے پٹھانوں کے لڑکے، میں نے ایک سے پوچھا بھائی مجھے معلوم تھا جنبی رستے سے آ گیا، میں نے کہا حضرت جی کا مکان کدھر ہے، حالانکہ سامنے تھا، پتہ نہیں تھا۔ تو کہہ ہمیں نہیں پتہ، ایک کہہ ہمیں نہیں پتہ، دوسرا بولے آپ یہاں کو چلے جاؤ۔ تو میں اس کی طرف کو گھوڑا، میں نے کہا اکڑ کہیں کو رہا پھر پتہ نہیں تو اکڑ کیوں رہا ہے؟ تو ایک نے بتایا کہ ادھر کو چلے جاؤ، میں گیا تو وہاں سامنے تھا مکان۔ تو پڑوسیوں کا یہ حال، اور دور دور کے لوگ ولی اللہ بن کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، پتہ نہیں حاجی راشد بھی تھے کہ میرے ساتھ، جب انہوں نے بتایا 3 بیٹھے تھے، بڑے ایسے معلوم ہوتے جیسے کوئی بڑے عالم ہوں، بڑے شیخ الحدیث ہوں، ایسے بیٹھے تھے۔ حضرت نے کچھ نصیحتیں فرما رہے تھے سید صاحب، اس کے بعد فرمانے لگے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کہیں کہ شیخ الحدیث موسمی میں، میں نے کہا جی۔ تو فرمایا یہ لندن کے جج ہیں، لندن کے جج ہیں، اور اس کے ہیں جو قتل معاملے کے فیصلے کرتے ہیں، چہرے پہ سفید داڑھی، گول ٹوپی، بادامی سوٹ پہنے ہوئے تھے، ایسے خوبصورت لگ رہے تھے وہ، چہرے سے معلوم ہوتا تھا کوئی بہت بڑا اونچے مقام کا ولی ہے۔ تو دیکھو جج بھی ہیں، دنیا بھی اللہ نے حیثیت دی، حضرت کی برکت دی تو تھی، دنیا نے تو یوں فائدہ اٹھائے اور پڑوس والے محروم رہے۔ تو جو طلب رکھے گا پڑوس کا ہو کہیں کا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی زمانے میں خاص چچا بھی جہنم کا سردار بنا، جہنمیوں کا سردار بنا، ابو جہل، سارے جہنمیوں کا، بلکہ رئیس الکافرین کہا گیا کہ فرعون بھی اتنا بڑا، نمرود بھی اتنا بڑا کافر نہیں تھا جتنا ابو جہل تھا۔ کیوں؟ جب نمرود کے سر پہ جوتے پڑنے لگے وہ بھی خدا کو پکارنے لگا، نرم آ گیا۔ فرعون کو جب سمندر میں اللہ نے بحر قلزم میں غوطے دیے اور ڈوبنے لگا تو وہ بھی کہنے لگا انی آمنت انہ لا الہ الا انت، وہ بنی رب موسیٰ و ہارون، میں رب موسیٰ ہارون پر ایمان لاتا ہوں، یوں کہنے لگا تو وہ بھی نرم آ گیا۔ لیکن ابو جہل مکار حضور کا خاص چچا ہے، یوں کہہ رہا ہے او تم گردن تو کاٹو ہی کہ ذرا یہاں سے ملا کے کاٹو یہاں سے، کہنے لگے کیوں؟ اگر جب دربار میں حضور کے سر رکھے ہوئے ہوں تو معلوم ہو یہ سردار کا سر ہے یہ سردار کا سر ہے، اونچا معلوم ہو، یعنی مرتے ہوئے بھی نرمایا نہیں۔ اور 2 بچوں نے کرا کام، بچے بہار اس لیے اٹھایا، کوئی کیا کہ بچے پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں بڑا سردار ہو کے مارا گیا۔ تو مطلب یہ جو اللہ کو چاہے گا اللہ اسی کے پاس ہی آئے گی، اور جو چاہتا نہیں اللہ اسے نہیں ملے گا، چاہے کتنے پاپڑ پھیلتا پھرو اور کتنے بھی ناک رگڑو، نہیں ملے گا اللہ جب تک اللہ والوں کی غلامی نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔